جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر نشریات میں. اس وقت ہم جناب قبلہ مفتی سہیل امدادی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کے جو وظائف ہوتے ہیں اس کا جواب لیتے ہیں. بس میں سیدھا آ جاتا ہوں سوال پر ہی. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے آپ کو, انشاءاللہ. اسی طرح تر و تازہ رکھے. الہی آمین. انشاءاللہ الہی آمین. جزاک اللہ. سبین وقار صاحبہ ہیں کراچی سے. الحمدللہ میں تعلیم یافتہ ہوں, باصلاحیت ہوں, لیکن جب نوکری کے لیے انٹرویو دیتی ہوں تو شدید گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہوں. پوچھے گئے سوالات کے جوابات صحیح طور پہ نہیں دے پاتے, حالانکہ مجھے کہ جوابات آتے ہیں. ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ گھبراہٹ کا خاتمہ ہو جائے. بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے. بہت لوگ مختلف سچویشنز میں بالکل اسی مسئلے سے گزرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. خاص طور پر جو ہمارے نوجوان بہن بھائی ہیں نا, اور جو ایک تعلیم مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد جابس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو جاب سے پہلے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک مشکل مرحلہ انٹرویوز کا ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. اچھا, بہت سے ہمارے بھائی اور بہنیں تیاری کر کے جاتے ہیں لیکن سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا, خود اعتمادی نہیں ہوتی. تو کیا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اپنا ما فی الضمیر ہے تو وہ بیان نہیں کر سکتے, گھبرا جاتے ہیں, اور گھبراہٹ کے عالم میں پھر انٹرویو صحیح نہیں ہوتا, جاب نہیں لگتی, اور بالآخر مایوسی کا دلدل. پھر آج کل حالات کیسے ہیں پاکستان کے, نوکریاں جابس ویسے ہی کم ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ مایوسی در مایوسی در مایوسی. بالکل. تو ایسے ہمارے نوجوان بہن بھائی کہ جو اس وقت فیلڈ میں ہیں اور نت نئی جابس کی تلاش میں ہوتے ہیں, تو اس سے پہلے جو انٹرویو کا مرحلہ ہے, ایک تو یہ کہ تیاری بہترین کریں. ایسا نہیں کہ تیاری آپ کو ایک ٹاپک کی کرنی ہے اور آپ کچھ اور پڑھ کر جائیں. ایسا نہ کریں, اسپیسیفائی کریں, اسپیسیفک اسی چیز کی تیاری کریں. اور بالکل کہتے ہیں نا کہ جب آپ تقریر کریں نا, جب آپ اپنی بات کہیں تو آپ سمجھیں میں ہی میں ہوں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا نیت, غرور تکبر نہیں, یہ میں آپ کو اعتماد دلا رہا ہوں. تھوڑا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ذرا پریکٹس کریں کہ سامنے کوئی موجود ہے اور آپ اس سے کوئی بات کہہ رہے ہیں. جب آپ کو خود اعتمادی ہو جائے گی نا, پھر آپ گھبرائیں گے نہیں. صحیح, پھر بھائی نہیں گھبرائے گا, پھر انشاءاللہ انٹرویو دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کی زبان پر یعنی یوں سمجھنے کہ آبلہ تھا, اور کسی ایک واقعہ تھا, ابھی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے, تو وہ لقنت تھی. تو جب اللہ رب العالمین نے فرمایا اذهب الى فرعون, فرعون کے پاس جا, وہ سرکشی کر رہا ہے, تو عرض کی یا الہ العالمین تو جانتا ہے کہ میرے بولنے میں کیا دشواری ہے. تو یہ آپ دیکھیں, یہ ان کی دعا ہے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 26 to 28. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی, اے میرے رب, اشرح لی, تو کھول دے میرے لیے, صدری, میرا سینہ, اور یسر لی, تو آسان فرما میرے لیے, امری, میرا معاملہ, واحلل, اور کھول دے, عقدۃ من لسانی, میری زبان کا عقدہ, میری زبان کی مشکل لکنت کھول دے, یفقہوا قولی, وہ میری بات آسانی سے سمجھ لیں. اب میں ترجمہ ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں. اے میرے رب, میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ توجہ چاہیے, کنسنٹریشن چاہیے, ترجمے پر آپ نگاہ رکھیں, ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, اور کوشش کریں کہ دم کر کے پانی پی لیں. انشاءاللہ اس کا اثر آپ کے وجود پر ہوگا, آپ کی زبان پر ہوگا. پھر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کتنا کرم فرماتا ہے. والی, اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, کام بنانے والا. میں آپ سے کہوں وسیم بھائی یہ کام کر دیں, آپ تو محتاج ہیں نا اللہ تعالیٰ کے, میں بھی محتاج ہوں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یا والی یا اللہ, ایک کام بنانے والے, اے اللہ میرا کام بنا دے. یہ کثرت سے پڑھیں. جتنے بھی نوجوان ہمارے بھائی بہنیں ہیں جن کی نوکریوں کا, جابس کا مسئلہ ہے, انٹرویوز میں کامیاب نہیں ہوتے, انشاءاللہ یہ پڑھیں. دنوں میں انشاءاللہ آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور انشاءاللہ صحیح انٹرویوز آپ دے پائیں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت نوازی, بہت شکریہ.
جناب قبلہ مفتی سہیل حمدردی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک کے بعد چھوٹے سے ہم آئیں گے تو انشاءاللہ نعتیہ مقابلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. فصیح الدین سہروردی صاحب بڑے مجھے جذبات میں لگ رہے ہیں اس وقت, دیکھتے ہیں کیا کیا فرما رہے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ.